ٹھیک ہے. تو مولانا اس کا کیا حل ہے کہ ہر فرقہ یہی بات کہتا ہے کہ ہم ہی ناجی ہیں اور ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں اور ہم ہی صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے والے. بس اسی کوئی سمجھیں کہ یہ بس کی گانٹھ ہے اور زہر کی وہ ہے نا گانٹھ جس سے ساری امت برباد ہو رہی ہے. کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ جب ہر شخص دعویٰ کرے گا میں ہی فرقہ ناجیہ میں سے اور ہم ہی صراط مستقیم ہیں، پھر جنگ ختم ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے تو میں چیختا ہوں چلاتا ہوں کہ آپ سب فرقہ ناجیہ ہیں، سارے صراط مستقیم پر ہیں، بشرطے کہ بنیادی باتیں دین کی جو ہے نا ان میں نہ خلل ڈالیں. بعد میں چھوٹی موٹی باتوں پر اگر کوئی ادھر بھی جا رہا کوئی نہیں، اس سے کوئی فرقہ ناجیہ سے نہیں نکل جاتا. اللہ کو ایک مانو، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانو، قرآن کو سچی کتاب مانو، قیامت پر ایمان رکھو، فرشتوں پر یقین کرو، تم سب فرقہ ناجیہ ہی. اسی لیے امام ذہبی ہے سیر آپ کے پاس پڑھی سیر نام نبلا، اس میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا خوارج ہے، حضرت علی کے خلاف اٹھے اور سب کو کافر کیا. ان کے بارے میں خلود کا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ دوষی ہے. کیوں ہمیشہ دوषی ہیں؟ وہ کافر ہے، مسلمان ہے، حضور کو مانتے ہیں. تو فرقہ ناجیہ وغیرہ کی باتیں چھوڑیں، سب ناجی ہیں، رسول اللہ کا دامن پکڑے رکھیں. بس اتنا دیر اپنا کھلا کر رہے ہیں کہ بھائی مجھ کو یہ سمجھ میں آئی ہے بات، آپ نے اللہ کے رسول کا یہ منشا سمجھا، آپ بھی حضور کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں. اتنی بات کرنے میں کوئی تکلیف ہے کہ ہم دونوں نے محنت کی ہے. آقا نے ایک حکم دیا تھا، ایک نوکر نے ایک معنی مطلب سمجھا، دوسرے نے دوسرا سمجھا، اور جب بتائیں گے مالک کو حضور میں نے تو یہ سب تو کہے گا ٹھیک ہے بچہ تیری بھی نیت ٹھیک تھی، شاباش شاباش، دوسرے کو بھی کہے گا. بد نیت لوگ اور فسادی جو ہے نا یہ ہیں قصوروار. ورنہ ایمانداری سے ایک بات کے کئی مطلب بھی آدمی سمجھ جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں. ایک مختصر بات جو ہر شخص علم والا جو ہے نا اس کے کام کی ہے کہ قرآن مجید کی بات ہے، حدیث کی بھی نہیں. اور لامستم النساء، وضو اور غسل کے مسائل میں آتا ہے کہ جب تم نے عورتوں کو چھوا. اب اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو چھونا ہی سمجھا کہ وضو کیا آپ نے، آپ کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، خیال ہاتھ لگ گیا آپ کا یا جسم کا کوئی حصہ چھو گیا ننگے بدن کو، وہ کہتے چھو گیا، لمس ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا. اب لفظی معنوں کے لحاظ سے بات ٹھیک ہے ان کی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یار کنایا ہے، در پردہ بات کی، اللہ نے چھونے سے کیا ہوتا ہے مراد اور جو جوان مرد عورت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب بات قرآن تو ٹھیک ہے، کوئی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے سمجھنے میں جھگڑا ہو گیا کہ چھونا کیا ہے. تو اس لیے اتنا دل نہ تنگ کریں. اللہ بھی کریم ہے، ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے. ہمارا معاملہ دو مہربانوں سے ہے. انشاءاللہ جب انہیں پتہ چلا کہ نیک نیکی سے انہوں نے یہ سمجھا تھا کیوں دھتکاریں گے اور کیوں دوزخ کی طرف جانے دیں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری بات کا اس نے اگر یہ مطلب سمجھا بسم اللہ. تو یہ فسادی جو لوگ نا ان کا سارا قصور ہے، یہی دہشت گرد ہیں، یہی بنیاد پرست ہیں. اگر دین پر چلیں جو کچھ یہ دین سمجھتے ہیں مگر دوسروں سے محبت کریں، ان کی مسجدوں میں جائیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سلام کلام کریں، جنازے پڑھیں، سارا جھگڑا ختم ہو جاتا.